شیر افضل مروت صاحب، گفتگو ہم نے یہاں پر کی اور ظاہر ہے کہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت مذاکراتی بیانیے کی بات کریں تو چل رہا ہے پہلے آپ، یعنی کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، یہ سوال ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مذاکراتی سلسلہ شروع ہو پائے گا؟ بہت شکریہ ساتھی صاحب. میری ناقص رائے میں تو مذاکرات کے لیے نہ کوئی کوشش ہوئی ہے، نہ ہو رہی ہے، نہ کوئی رابطے ہوئے ہیں اور نہ کوئی امکان ہے. اچھا، مذاکرات حکومت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے بدی نظر میں. دیٹ از دا پوائنٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس کا ویژن کلیئر نہیں ہے مذاکرات کے حوالے سے، کیونکہ مختلف بیانات آئے. اچکزئی صاحب نے ایک دن کہا مذاکرات کریں گے، این اگلے دن انہوں نے اس کا الٹ بیان دے دیا. پھر محترمہ علیمہ خانم کا بیان آیا، جس کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی کا سٹیٹمنٹ آیا اسی لائن میں کہ ہم نے اسٹریٹ کے لیے جو خان نکال دیے اس پہ لبیک کہتے ہیں. تو لہذا مذاکرات جو ہیں ماضی میں بھی جب دونوں طرفین کی ضرورت تھی تو بیٹھے. ایگزیکٹلی. اور اب پی ٹی آئی کی ضرورت لازماً آبویس ہیں، بہت سی چیزیں کھو چکے ہیں، لیڈر اندر ہیں، باقی لیڈر جو ہیں کوٹ لکھپت میں نظر بند ہیں. پارٹی جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ نظام سے تو دور ہو ہی چکی ہے. اب ایک سال میں ہم نے 16 پارلیمنٹیرینز گنوائے، 2 سینیٹرز اور 7 ایم این ایز اور بقایا ایم پی ایس. اور ابھی بھی آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جو مین کیس ہے وہ ہے کور کمانڈر کے گھر پہ اٹیک کا لاہور میں، وہ ابھی تک کھلا ہی نہیں ہے. ابھی وہ فیض صاحب والا معاملہ کنیکشن بھی رہتا ہے اپنی جگہ. یہ جو دیکھیں، یہ جو فیض کی سزایابی کے دن جو انہوں نے ہینڈ آؤٹ جاری کیا اور جو انہوں نے کنسسٹنٹلی جس طریقے سے مراد سعید کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ وہ ان کو درکار ہیں. اور جو میں نے یہ کیوں کیس میں وکیل رہا ہوں، بہت سارے 9 مئی کے کیسز میں وکیل ہوں، انہوں نے یہ نیریٹو دیا تھا، فیض کا نام اس وقت مسنگ تھا، لیکن یہ نیریٹو دیا تھا بشر بی بی اور مراد سعید پہ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے یہ الزام لگایا تھا. لیکن جب یہ ٹرائل ہوئے فیض حمید کے، تو ان ٹرائل میں جو انہوں نے جو وکلاء پیش ہوئے اور جو آگئی مجھے ہوئی وہ یہ ہیں کہ وہ کنیکٹ کر رہے ہیں فیض حمید کو 9 مئی کے واقعات کے ساتھ. اچھا، 9 مئی کو شاید آرمی چیف پاکستان میں نہیں تھے 9 مئی کے دن. اور جو اس طرح ہوا کہ جو ابھی جنرل صاحب ریٹائر ہوئے ہیں، شمشاد صاحب جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے جو چیئرمین تھے، انہوں نے مبینہ طور پہ آرمی چیف کو کہا کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، معاملات میں سنبھالوں گا. اچھا. جنرل فیض پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے اکسایا اس سرونگ جرنیل کو کہ آپ ٹیک اوور کر لیں. اچھا. اور جس کے بعد اس شخص نے انکار کیا اور یہ سٹوڈ بائی دی سائیڈ آف دی رول. بہت بڑی بات. اچھا، اب میں آپ کو آگے اور بتاؤں. اس کے پیش نظر انہوں نے یہ دفتر اس لیے ختم کرنا ضروری سمجھا کہ آئندہ کے لیے اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو کوئی اس طرح رسائی یا کوئی الٹرنیٹو کسی کے پاس کوئی نہیں، اس وجہ سے یہ دفتر یہ بالش کرنا پڑا. لیکن فوج کا تو ویسے بھی کمانڈ اگر کنٹرول سسٹم دیکھیں تو وہ تو آرمی چیف کے پاس ہوتا ہے نا. دیکھو اس وقت بالفرض اگر یہ حالات ہیں، آرمی چیف باہر ہے اور جنرل فیض پہ الزام ہے کہ اس نے یہ تمام کارروائی میں اس کو اکسایا کہ جی آپ ٹیک اوور کر لیں. اب اگر کوئی ہرس میں آ جائے، لالچ میں آ جائے تو یہ تو ممکن بھی ہو سکتا ہے نا، ممکن بھی ہو سکتا ہے. کی کوشش
اب ہوا یہ ہے، دیکھیں میں یہ ساری چیزیں ابھی جو ڈیفنس کے ٹرائل ہوئے ہیں اور یہ چیزیں باہر آئی ہیں تو پتہ چلا ہے کہ یہ چیزیں تو ابھی انہوں نے کور کمانڈر کے گھر کے ٹرائل کے لیے رکھی ہوئی ہے. آل رائٹ. تو لہذا وہ امیڈیٹ کوئی راستہ نہیں دے رہے ہیں نظام میں واپس آنے کا، مستقبل بعید کی بات ضرور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان تمام کے باوجود جو ہیں، جو سب سے اہم خطرہ ہے وہ اس کیس سے ہے. ساتھ میں ایک اور چیز بتا دوں، یہ ہم سب پہ کیسز بنے ہیں 24 نومبر کے، وہ ٹرائل بھی اب شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ان کیسز میں 9 مئی کی کیسز میں آج تک کے 16 پارلیمنٹیرین چلے گئے، 24 سے 26 نومبر کو جو مقدمات درج ہوئے ہیں اسلام آباد میں اور پنڈی میں اور اٹک میں، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اور کتنے پارلیمنٹیرین انڈر تھریٹ ہیں جو جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، جانا تو اب پریسیڈنٹ بن گیا نا. میں ذرا اس پہ بات کر لوں. مشال صاحبہ، آپ کا اس پہ کیا ہے نیریٹو؟ پارٹی ظاہر ہے مشکلات میں ہے، اور پھر یہ اگر حکومتی سطح پر جو مذاکرات کی کوشش، اگر سوال یہی یہاں پر اٹھتا ہے کہ اس وقت نون لیگ کو کیا پڑی ہے کہ ان کی ساری چیزیں سیدھی ہیں، رستہ صاف ہے، اپنے تئیں وہ معیشت کی بہتری کے بھی دعوے کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی چل رہا ہے سلسلہ. تو ان کی جانب سے وزیر اعظم کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش، پھر بلاول کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش، تو پھر یہ اس کا مقصد کیا ہے آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ ستی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب کی طرف سے پیشکش ہوئی ہے، بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے پیشکش ہوئی ہے، تو ضرورت تو انہیں ہے نا. ضرورت نہ ہوتی تو وہ پیشکش نہ کرتے. ساتھ میں بات ہو رہی ہے کہ ہم مزاحمت اور مذاکرات کی بات ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. تو دیکھیے، خان صاحب نے مذاکرات کا مینڈیٹ علامہ ناصر صاحب اور محمود خان چکزے صاحب کو دیا تھا. اچھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ وہی صرف مذاکرات کریں گے. ساتھ میں انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کرے. ہم مذاکرات ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. مذاکرات کے پہلے ایجنڈے پہ یہی رکھا گیا ہے کہ ملک پہ رول آف لا، آئین کی بالادستی اور انسانی حقوق کے لیے ایک جانب ہم مذاکرات کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ابھی آپ کی پارٹی، یہ میں بات نہیں کر رہا، میں اسی طرف آ رہی ہوں نا یہ جو آزاد اور خود مختار باقی تجزیہ کار ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کمزوری نہ سمجھے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں، مذاکرات کو کوئی ہماری کمزوری نہ سمجھے، اس لیے ہم نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دی ہے تاکہ ہم دکھا سکے کہ عوام میں ہماری کتنی مقبولیت ہے. اچھا. عوام کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے قبولیت کی بات کرنا چاہتے ہیں. پہلے ہم اپنی مقبولیت دکھانا چاہتے ہیں، اور جب وہی والی بات کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو ہم برابر فوٹنگ پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہم احترام کے بدلے احترام پہ بات کرنا جسٹ ٹو گین لیوریج کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پہ ہو. لیکن رانا صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ تحریک، اسی لیے جی میں رانا صاحب سے ذرا جواب لے لوں. اسی لیے ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کی یہ انیشیٹو لیے ہوئے ہیں. اوکے. رہ گئی بات کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، چونکہ بہت بیان بازی ہوتی ہے حکومت کی طرف سے، ہماری طرف گیند پھینکی گئی. ان کو لگتا تھا کہ ہم پیچھے ہو جائیں گے، لیکن تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے ان کی آفر ایکسیپٹ کر لی گئی ہے. لیکن محمود خان چکزے صاحب نے یہ بات بہت واضح کی ہے کہ مذاکرات کا الف عمران خان صاحب سے ملاقات سے شروع ہوگا، کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے کہ نہیں. وہ صرف بیان بازی کے لیے جو ہے نا مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. اگر ان کے ہاتھ میں یہ بھی نہیں ہے، یہ اختیار بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی، ان کی وکلاء، ان کے ڈاکٹرز یا ان کے سیاسی رفقا کی ملاقات کر سکے، تو ہم ان سے پھر کیا بات چیت کریں گے. تو اسی لیے پھر انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے یہ بات ہوگی. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ طور پہ سٹیپس لیے ہوئے ہیں. ہم نے چیئرمین سینٹ کے پاس ایک پراپر لیٹر سبمٹ کیا ہے ان رائٹنگ کہ جی ہمیں خان صاحب تک ایکسیس دی جائے اور ہمیں ان کی فیسلٹیز دکھائی جائے. تو سیم نیشنل اسمبلی میں بھی یہ وہی پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا اور اسی طریقہ کار سے ہم آگے جائیں گے. ٹھیک ہے.